شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جامع ترمذی میں اس وقت احادیث کا موضوع ہے جنازہ کے احکام و مسائل۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سامعین محفل، حدیث کو سننے کا حق بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے افضل یہ ہے کہ آئیے ہم سب پہلے درود شریف لازماً پڑھیں۔ حدیث نمبر 1043۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور جو اس کے ساتھ جائے وہ ہرگز نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعید خدری کی حدیث اس باب میں حسن صحیح ہے۔ یہی احمد اور اسحاق بن راہیہ کا بھی قول ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی جنازے کے ساتھ جائے وہ ہرگز نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ لوگوں کی گردنوں سے اتار کر رکھ نہ دیا جائے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم سے مروی ہے کہ وہ جنازے کے آگے جاتے تھے اور جنازہ پہنچنے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے، اور یہی شافعی کا قول ہے۔ حدیث نمبر 1044۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے جنازے کے لیے جب تک کہ وہ رکھ نہ دیا جائے کھڑے رہنے کا ذکر کیا گیا تو علی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے، پھر آپ بیٹھنے لگے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں علی کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں 4 تابعین کی روایت ہے جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ شافعی کہتے ہیں اس باب میں یہ سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔ یہ حدیث پہلی حدیث جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو کی ناسخ ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ چاہے تو کھڑا ہو جائے، چاہے تو کھڑا نہ ہو۔ انہوں نے اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے پھر بیٹھے رہنے لگے۔ اسی طرح اسحاق بن ابراہیم بن روہیہ کا بھی قول ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے پھر آپ بیٹھے رہنے لگے کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر بعد میں آپ اس سے رک گئے، جب کوئی جنازہ دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 1050۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ انہیں سامنے کر کے نماز پڑھو۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں ابو ہریرہ، عمرو بن حزم اور بشیر بن خصاصیہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1052۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبریں پختہ کی جائیں، ان پر لکھا جائے اور ان پر عمارت بنائی جائے اور انہیں روندا جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ اور بھی طرق سے جابر سے مروی ہے۔ بعض اہل علم نے قبروں پر مٹی ڈالنے کی اجازت دی ہے، انہی میں سے حسن بصری بھی شامل ہیں۔ شافعی کہتے ہیں قبروں پر مٹی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1054۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا اور محمد کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، تو تم بھی ان کی زیارت کرو، یہ چیز آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں بریدہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو سعید خدری، ابن مسعود، انس، ابو ہریرہ اور ام سلامہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ قبروں کی زیارت میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ کہ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ اسی کے قائل ہیں۔ حدیث نمبر 1056۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس اور حسان بن ثابت سے بھی احادیث آئی ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں کی زیارت کی اجازت دینے سے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ نے اس کی اجازت دے دی تو اب اس اجازت میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت ان کی قلت صبر اور کثرت جزا فضا کی وجہ سے مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1058۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عمر، کعب بن اجرا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1059۔ ابو الاسود الدیلی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ اتنے میں کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واجب ہو گئی۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کسی بھی مسلمان کے نیک ہونے کی 3 آدمی گواہی دیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہم نے عرض کیا اگر 2 آدمی گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا 2 آدمی بھی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کی گواہی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1060۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عمر، معاذ، کعب بن مالک، عتبہ بن عبد، ام سلیم، جابر، انس، ابو ذر، ابن مسعود، ابن عباس، عقبہ بن عامر، ابو سعید خدری اور قرہ بن ایاس مزنی رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔